بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد. یہ خطبہ جمعہ ہے فضیلت الشیخ مفتی اعظم سعودی عرب عبدالعزیز بن عبداللہ علیہ شیخ حفظہ اللہ کا، جس کا موضوع ہے انٹرنیٹ اور شبہات و شہوات پر مبنی ویب سائٹ سے بچاؤ اور اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں. آپ فرماتے ہیں اے لوگو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، یعنی اس سے ڈرو. اللہ کے بندو، اسلام اخلاقیات، فضائل و اچھی عادات کے ساتھ آیا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے مکارم اخلاق کے اتمام کے لیے ہی مبعوث کیا گیا ہے، مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے کہ میں ان کی تکمیل کروں. اور فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، بروز قیامت باعتبار مجلس تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا احاسنکم اخلاقا، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. اور اسلام مسلمان کی عزت کی حفاظت کے ساتھ آیا ہے، چنانچہ یہ ان 5 ضروریات میں سے ہے جن کی حفاظت شریعت نے لازم قرار دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون، مال اور عزت حرام ہے. آپ کی معلومات کے لیے عرض ہے کہ وہ 5 چیزیں یہ ہیں: جان، مال، عزت، عقل اور دین. تو شیخ آگے فرماتے ہیں ساتھ ہی اسلام ہر اس چیز سے منع کرتا ہے جو حیا باختہ ہو، حیا کے خلاف ہو اور ایک مسلمان کی عزت کو داغدار کرے. لہذا اس نے غض بصر یعنی نظریں جھکانے اور حفظ فرج شرم گاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا. فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یعنی کہہ دیں مومنوں سے کہ وہ کچھ اپنی نظروں کو جھکائیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہی ان کے تزکیہ نفس کے زیادہ قریب ہے، یہی ان کے لیے پاکی کا سبب ہے، بہتر ہے. تو اسلام نے ہر قسم کے فواحش، خواہ زنا ہو یا لواطت ہو وغیرہ کو حرام قرار دیا ہے. فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا، بلا شبہ یہ کھلی فحاشی اور صحیح راہ سے بہت دور جا پڑنا ہے. اور فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، یعنی کہہ دو میرے رب نے تو یہی حرام قرار دیا ہے کہ فحاشی ہو، خواہ ظاہر ہو یا باطن، چھپی ہوئی ہو یا کھلی ہوئی. تو اے مسلمانوں، موجودہ زمانے میں جو ذرائع ابلاغ میں یعنی میڈیا میں ایجادیں اور ترقیاں ہوئی ہیں اور جو جدید ٹیکنیکل معلوماتی ذرائع ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے، انہی میں سے ایک انٹرنیٹ ہے. یہ ایک حقیقت ہے اور ہر گھر میں داخل ہو چکا ہے، خواہ انسان چاہے یا نہ چاہے. اس کے خطرات بہت عظیم ہیں اور فرد و معاشرے پر اس کے اثرات بالکل عیاں اور ظاہر ہیں. اور واقعی یہ ایمان، اخلاق اور دلوں کی آزمائش کا ایک وسیع میدان ہے جس میں خیر کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں، لیکن ساتھ ہی برائی اور اس کے نت نئے طریقے بھی ہیں. ایک انسان کے لیے یہ ممکن ہے
کہ وہ بلا حساب و احتساب جو چاہے بے روک ٹوک اس میں لکھے، جہاں چاہے اپنی نظریں دوڑائے، یہ جو چاہے منہ سے کلمات ادا کرے، اگر اس کے پاس وہ ایمانی قوت نہ ہو جو ایک مسلمان کے قدموں کو ان گمراہیوں میں بہکنے سے روک پائیں، بس یہ لازم ہے کہ ان آداب کی وضاحت کی جائے جنہیں اپنانا اور ملحوظ رکھنا ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو ان ویب سائٹس کو براؤز کرتا ہے، یا اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں چیٹ وغیرہ، اور ان خطرات اور نقصانات کو بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ جو ان آداب کو ملحوظ خاطر نہ رکھنے کی بنا پر متوقع ہیں، جو ہو سکتے ہیں۔ اے مسلمان، یہ وسائل اس لیے ایجاد کیے گئے ہیں کہ نفع آور چیزوں کو پانے میں ان سے مدد اور فائدہ اٹھایا جائے، لیکن صد افسوس کہ ہم ان منفعتوں سے پھر گئے جو ہمارے فائدے کی چیزیں اور محض ضرر جو نقصان دہ چیزیں ہیں، آزمائش اور فساد کا ذریعہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ اور یہ حرکت خود انسان کے اپنے اختیار میں ہے، یہ ٹیکنالوجی خود سے کام نہیں کرتی بلکہ اسے چلایا جاتا ہے اور خیر کے لیے اسے غنیمت جانتے ہوئے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور دوسری جانب یہ اخلاق کو تباہ و برباد کرنے کا بھی وسیلہ بن جاتا ہے اس کے لیے جو ضائع کر دے اور لاپرواہی برتے ہیں۔ ان آداب میں سے یہ ہیں کہ ان ویب سائٹس کی براؤزنگ کرنے والا، انہیں وزٹ کرنے والا احسن طریقے سے اسے استعمال کرے، بس بقدر حاجت استعمال کرے، اس میں افراد کا شکار نہ ہو، حد سے آگے نہ بڑھے یہ سوچتے ہوئے کہ مجھے اپنے نفس پر اعتماد ہے، میں بہک نہیں سکتا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کسی آزمائش میں مبتلا ہو جائے اور اس سے خلاصی نہ پا سکے، اور سبب یہی کہ اپنے ہی ہاتھوں سے، آنکھوں سے یا دوسرے تصرفات کے ذریعے خود اس گڑھے میں گرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دشمن ابلیس کے مکر و فریب سے خبردار فرما دیا ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بلا شبہ شیطان دشمن ہے تم سب کا، اے لوگوں، پس تم اس کو ہمیشہ اپنا دشمن ہی سمجھنا۔ اور فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کیونکہ وہ تو بلا شبہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور بنی آدم کی گھات میں بیٹھا رہتا ہے، جیسے ہی کوئی موقع ملے کس طرح اسے کسی گمراہی میں پھسلا دیں۔ بس چاہیے کہ ایک مسلمان ان بیہودہ ویب سائٹس کے ذریعے شیطان کے اس کھیل سے چوکنا رہے، خبردار رہے کہ جن میں کوئی خیر نہیں ہے اور نہ کوئی منفعت ہے۔ اے مسلمان، لازم ہے کہ ان ویب سائٹس کو وزٹ کرنے کا آپ کے لیے وقت مخصوص ہو اور ہدف بھی معین ہو، آپ کا کیا ٹارگٹ ہے، ورنہ اگر آپ وقت ضائع کریں گے اور کسی ہدف و مقصد کے بغیر بیٹھیں گے تو عین ممکن ہے کہ آپ گمراہی اور بہکاوے میں ایسے آ جائیں کہ خبر بھی نہ ہو۔ بس وقت ایک نہایت ایک قیمتی شے ہے جسے اس قسم کی فضولیات میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ لازم ہے کہ کوئی معین ہدف ہو آپ کے سامنے، کیونکہ یہ وسائل انواع و اقسام کے علوم و فنون کو اپنے اندر سمائے ہوئے ہیں جو کہ کسی پر مخفی نہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کون خیر کی تلاش میں یہاں آیا ہے اور کون دل میں شر پنہا کیے یہاں آیا ہے۔ اگر ان حرکتوں کے عواقب و نتائج پر نظر ہو، ان کے انجام پر، تو ایک مسلمان اپنے ان تصرفات کو منضبط کر کے رکھتا ہے، اس کو ایک لمٹ میں رکھتا ہے، لہذا جس بھی کام کے ناقابل ستائش نتائج ہوں یعنی برے نتائج ہوں تو اس کے لائق نہیں کہ وہ اس میں داخل ہو یا وزٹ کرے، اگر اس کے پاس جو کچھ دیکھ رہا ہے اس کے تعلق سے وہ ایمان، وہ تصور اور وہ بصیرت نہ ہو۔ اے مسلمان، ان ویب سائٹس میں شبہات کی بھی کثرت ہے اور شہوات کی بھی، حیا باختہ اور اخلاق سے عاری ہونے کی دعوت، ساتھ ہی باطل شبہات اور گمراہ کن آراء کی ترویج بھی۔ بس اپنے معاملات میں اور نظروں کی حفاظت کرنے میں احتیاط کرو، کیونکہ اگر تم نے اپنی نظروں کو ایسی بہت سی ویب سائٹس کو دیکھنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا تو قریب ہے کہ وہ تمہارے دل میں فساد برپا کر دیں اور تمہارا دل انہی باتوں سے ایسا جڑ جائے کہ اس سے خلاصی نجات ممکن نہ ہو۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا خیال دل میں رکھو۔ سب سے زیادہ خطرناک یہی وسائل ہیں کہ جو ہر خاص و عام اور پورے عالم کے لیے کھلے رہتے ہیں، اور ایک مکمل خطرہ اور بھی ہے، اور وہ ہے ان انٹرنیٹ کے ذریعے بات چیت اور رابطہ
یا جو کچھ اسے یوز کرنے والے جانتے ہیں مختلف ذرائع جسے وہ چیٹنگ کا نام دیتے ہیں، یا سوشل میڈیا یا ویب سائٹ جیسے فیس بک وغیرہ، تو یہ حرکت بہت سے عظیم مصائب اور برائیوں کو جنم دیتی ہے اور سخت آزمائش کا سبب ہے۔ بس ایک نوجوان لڑکا ایک لڑکی سے رابطہ قائم کرتا ہے اور پھر ایک دوسرے کو فون وغیرہ کرتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں اور ایسے مفاسد کے اللہ ہی جانے، تصاویر اور ویڈیو کلپس تک کا تبادلہ ہوتا ہے، یا ویب کیم جس طرح کہا جاتا ہے، اور پبلک چیٹ یا پرائیویٹ چیٹ اور ملنے کے وعدے اور ڈیٹنگ اور اس جیسے بہت سے امور جو دل کو پورا شہوات سے لبریز کر دیتے ہیں۔ فرمان الہی ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، تو نرم لہجے سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں روگ ہو تو وہ کوئی برا خیال کرے، کوئی امید لگا بیٹھے برائی کی، اور ہاں عام دستور کے مطابق کلام کرو، عام قاعدے کے مطابق، سیدھی بات۔ تو اس بہت سے مشکوک رابطوں میں جن میں چیٹ روم میں نوجوان خلوت میں ہوتا ہے، کسی نوجوان لڑکی سے رابطہ قائم کر لیتا ہے، اور شیخ نے تو نوجوان کا ذکر کیا، حالانکہ ان کے ساتھ یہ مخصوص نہیں ہے، بڑی عمر کے لوگ بھی اس میں مبتلا ہیں۔ تو فرماتے ہیں اور یہ رابطہ اسی انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کے ذریعے بڑھتا رہتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ انجانے میں ایمان اس سے دور ہونے لگتا ہے اور دل مرض میں مبتلا ہونے لگتا ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض کمزور ایمان اور بدنیت لوگ ان تصاویر کو مسلمان لڑکیوں کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اسے دھمکی دیتے ہیں کہ تمہاری تصاویر نیٹ پر نشر کر دیں گے یا تمہارے گھر والوں کو بھیج دیں گے، بس کبھی اس سے نجات اور خلاصی حاصل کرنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ملتا تو فحاشی میں مبتلا ہو جاتی ہے، الاعاذ باللہ۔ تو ان باتوں پر انتباہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شرمگاہ کی حفاظت سے پہلے نظر کو نیچی رکھنے کا حکم فرمایا ہے، کیونکہ نظر کو نیچی رکھنا اس سے رکاوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد سے نرم لہجے، لبھانے والے لہجے میں بات کرنے سے منع فرمایا ہے، جو کہ فتنے کا سبب بن سکتا ہے۔ بس ان مصائب و آزمائش سے دور رہیں، بچیں۔ اے مسلمان، اپنے نفس کی حفاظت کرو، اسے قابو میں رکھو، اور مسلمان عورتوں اور ان کی چھپی باتوں کا احترام کرو، کیونکہ اگر تم دوسروں کی عزت پامال کرو گے تو قریب ہے کہ تم بھی اپنے نفس کے بارے میں مبتلا ہو جاؤ کسی مرض میں، تمہارے بدن میں یا مال میں یا اہل و عیال میں، اور مسلمانوں کی چھپی باتوں کی ٹوہ میں رہنے کی شامت اعمال کے طور پر غم و ملال وغیرہ کا سامنا کرنا پڑے۔ بس یہ لوگ جو مسلمانوں کے اخلاق سے اور نوجوان لڑکیوں کی عقلوں سے کھیلتے ہیں، انہیں بھی لازمی طور پر اس عمل بد کا جو وہ مسلمان لڑکیوں کے ساتھ کرتے ہیں نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اور خود وہ لڑکی جس نے اپنی حیا کو مخدوش کیا، پاک دامنی کو ڈھا دیا، اپنی حدود پھلانگ دی، عزت خراب کر دی، اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایک ایسی لڑکی بن گئی جس میں اب کوئی رغبت نہیں رکھتا اور وہ ناقابل اعتماد بن کر رہ گئی، اور ہو سکتا ہے اب وہ کسی کی بیوی ہو مگر اس کے پرانے تعلقات کا راز افشا ہو جائے تو وہ سبب بن جائے اس کے اور شوہر کی جدائی کا۔ بظاہر یہ میٹھی میٹھی ملاقاتیں، ڈیٹنگ اور دل فریب باتیں اس کی طلاق و فراق کا سبب بن جائیں۔ لہذا ایک مسلمان کو اپنے رب سے ڈرنا چاہیے اور ہر حال میں اس کا خیال دل میں رہے، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اے مسلمان، یہ جدید وسائل آپ کے فائدے کے لیے بنے ہیں، منفعت کے لیے بنے ہیں، نہ کہ ضرر کے لیے، نقصان کے لیے، تاکہ آپ کو آپ کے خاص و عام امور میں راحت پہنچائیں اور مددگار ہوں، لیکن انہیں اخلاق میں فساد برپا کرنے، گھروں کو تباہ کرنے، نوجوان لڑکے لڑکیوں کو بہکانے کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ اے مسلمان، تمہارا وقت بہت قیمتی ہے، اسے ان فضولیات میں ضائع ہونے سے بچاؤ۔ جو کچھ تم دیکھتے ہو اور ویب پیجز پلٹتے ہو، اس بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ اس میں ایسی ویب سائٹس بھی ہیں جو مخرب اخلاق ہیں، یا صحیح عقیدے کے خلاف ہیں، یا امت محمدیہ کے خلاف ہیں، اور ایسے بھی ہیں جن میں اللہ جانے پتہ نہیں کیا کیا خرابیاں پنہاں ہیں۔ اے مسلمان، ان ویب سائٹس کا شکار مسلمان لڑکے اور لڑکیاں ہو چکے ہیں، جس پر انہیں ندامت اٹھانی پڑی، مگر اس ندامت نے انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچایا۔ اس بات پر پچھتائے جو ان سے سرزد ہوئی اور ان کی غلطی ان پر ظاہر ہو گئی، کیونکہ اسی امت کے بعد ایسے نوجوان ہیں کہ وہ انسانی شکل میں بھیڑیے ہیں، دھوکے باز فلرٹ ہیں، جو اپنی حیوانی حاجت حرام کاری سے پوری کرتے ہیں کہ انہیں کوئی خوف الہی نہیں ہوتا جو ان باطل کاموں سے اور جرائم کے ارتکاب پر مداومت سے انہیں باز رکھیں۔
ایک ایسا ہی خط ایک لڑکی نے لکھا جو اسی چیٹنگ اور ویب سائٹ کے فتنے میں مبتلا ہو گئی تھی، جس سے اس کا گھر برباد ہو گیا، اخلاق تباہ ہو گئے، حیا کا خاتمہ ہوا، عفت و پاک بازی داؤ پر لگ گئی۔ اس مصیبت میں مبتلا ایک لڑکی کہتی ہے کہ وہ کئی سالوں سے اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہی تھی، آپس میں بہت اطمینان اور خیر سلامتی اور عفت و پاک دامنی کے تبادلے کے ساتھ، یہاں تک کہ کسی دوست وغیرہ کے کہنے پر ان ویب سائٹس کے فتنے میں مبتلا ہو گئی، جس کے ذریعے اس کی ملاقات ایک نوجوان سے ہوئی جو اس کے ساتھ دل فریب باتیں کرتا، فلرٹ کرتا اور اسے اس کے شوہر سے برگشتہ سا کر دیا، یعنی اس کے خلاف کر دیا، بد دل کر دیا، اور اس سے وعدہ کیا اس شوہر سے اگر چھٹکارا پا لوگی، اس شوہر سے اگر چھٹکارا پا لوگی تو میں تم سے شادی کر لوں گا۔ بس اس نے اس خبیث شخص کی چال بازی میں آ کر شوہر کے ساتھ بدسلوکی کر کے اس کی ناک میں دم کر دیا، یہاں تک کہ اس سے جدائی ہو گئی۔ پھر جو کچھ اس نوجوان کے ساتھ کیا سو کیا، یہاں تک کہ فحاشی کے مرتکب تک ہو گئے۔ پھر خود اس نوجوان نے اسے چھوڑ دیا۔ اس نے بار بار اس سے رابطے کی کوشش کی، لیکن اس نے کہا تمہارا کوئی بھروسہ نہیں، تم جب ایک شوہر کے ساتھ خیانت کر سکتی ہو تو پھر کسی کے بھی ساتھ کر سکتی ہو، اور میں تم سے اچھی لڑکیوں کو جانتا ہوں جن کا شادی کرنے کا طریقہ شرعی طور پر ہوتا ہے، نہ کہ انٹرنیٹ جیسے ذرائع کے ذریعے۔ تو دیکھا آپ نے میرے بھائی، ایسے کاموں کا ایسا نتیجہ ہوتا ہے۔ اے مسلمان نوجوان، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، انٹرنیٹ فارمز اور سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے کوئی تعلقات اور یاریاں قائم نہ کرو کہ جو تمہارے دین اور اخلاق کے لیے نقصان دہ ہو۔ اور تم اے مسلمان لڑکی، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اپنے نفس کے بارے میں اور اپنے نفس کی حفاظت کرو ان حماقتوں سے، خواہ جتنا ہی کوئی نوجوان لڑکا یا دوست لڑکیاں تمہیں ورغلائیں اور کتنا ہی ان ویب سائٹس، چیٹنگ فارمز، سوشل میڈیا وغیرہ کو مزین کر کے خوبصورت کر کے پیش کرے کہ جنہوں نے لوگوں کو ایسی پریشانیوں اور ندامتوں میں مبتلا کیا، اس کی طرف التفات نہ کرو، نہ دیکھو۔ ہمیں ان ویب سائٹس وغیرہ کے خلاف تقوی الہی کو اپنی ڈھال بنانا چاہیے، اور ہر چیز سے پہلے اللہ تعالیٰ کا خیال دل میں لانا چاہیے۔ بلا شبہ نظروں کو نیچا رکھنا، شرمگاہ اور عزت کی حفاظت کرنا بندے کے دین اور دنیا کی سلامتی کا سبب ہے۔ البتہ یہ جو لڑکیوں کی تصاویر کا تبادلہ ہوتا ہے انٹرنیٹ پر، جسے نشر کیا جاتا ہے اور ملین لوگ اسے دیکھتے ہیں، لاکھوں کروڑوں، تو یہ واللہ بہت عظیم نقصان ہے اور بہت بڑی آزمائش ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ حیا سے بالکل عاری ہو جاتے ہیں اور ویب کیم پر بیٹھ کر باقاعدہ فحاشی کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں سائبر سیکس اور اس قسم کے اصطلاحیں اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس قسم کے مختلف ایپس آ گئی ہیں جو ان کو دیکھتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں اور اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، اعوذ باللہ من ذالک۔ تو شیخ فرماتے ہیں اور ایسی مخرب اخلاق اور ضرر رساں چیزوں کا تبادلہ کرتے ہیں، یہ سب قلت حیا کی وجہ سے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ انا مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، لوگوں نے پچھلی نبوتوں کے کلام میں سے جو پایا ہے اس میں سے یہ بھی ہے کہ اگر تو نے شرم نہ کی تو جو چاہے کر۔ تو جس کے پاس حیا نہ ہو تو وہ جو چاہے کر گزرتا ہے، قبیح یعنی بری چیز کو مستحسن گردانتا ہے، اچھا سمجھتا ہے، گندگی کو خوبصورتی سمجھتا ہے اور فساد کو بڑھاوا دیتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے حق پر اور اس دین پر ثابت قدمی اور استقامت کا سوال کرتے ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے اور انہیں ایسے فریبیوں کے فریب سے اور خبیثوں کی خباثت سے محفوظ رکھے جنہیں کوئی پرواہ نہیں کہ وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو شر و فساد کی مختلف انواع اقسام کی کس دلدل میں پھنسا رہے ہیں۔ بس ایک مسلمان کو اپنے رب سے ڈرنا چاہیے اور چاہیے کہ ہم امت کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں ان ویب سائٹس کے خطرات سے آگاہی کی ایک بیداری مہم چلائیں، اس سے خبردار کریں، اس کے نقصانات کی تصویر کشی کریں، اس کا شرعی علاج بھی بتائیں۔ امید ہے کہ اس سے امت کو فائدہ ہو اور امید ہے کہ انہیں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے اور آپ کے لیے حق پر ثابت قدمی اور استقامت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن کریم میں برکت دے اور مجھے اور آپ کو اس میں آیات اور ذکر حکیم ہے جو اس کے ذریعے نفع پہنچائیں۔
میں اللہ عظیم و جلیل سے اپنے آپ کے اور تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت کا سوال کرتا ہوں ہر قسم کے گناہ سے۔ آپ اس سے استغفار کریں، اس کی جناب میں توبہ طائب ہوں، بے شک وہ بہت غفور و رحیم ہے۔ دوسرا خطبہ شروع کرتے ہیں کہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب الیہ ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا الی یوم الدین، اما بعد۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ کے بندو، ان فضولیات سے اور ان گناہوں سے بہتر ہے کہ ایک مسلمان ان وسائل کو دعوت اللہ میں استعمال کرے، اپنی ایک سائٹ بنا لے، ویب سائٹ بنا لے جس کا ہدف دعوت اللہ ہو، جیسا کہ ہم خود بھی اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے توحیدخالص.com ہماری ویب سائٹ چلتی ہے، جس پر جو ہے قابل اعتماد اہل سنہ والجماعہ کے سلفی علماء کرام کا کلام موجود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ استفادے کی توفیق دے۔ تو شیخ فرماتے ہیں، شیخ عبدالعزیز آل شیخ مفتی اعظم سعودی عرب، اور اسلام کے فضائل، خصائص اور تعلیمات کو عام کرنا ہو، خیر کی باتوں کی ترویج کریں، ان کی طرف دعوت دیں اور حکیمانہ اسلوب کے ساتھ باطل سے خبردار کریں، اچھائیوں کو نشر کریں، مفید رسائل، ثمر آور نصیحت، صحیح و سلیم توجیہات، رہنمائیاں پیش کرنا، اسی طریقے سے دعوت اللہ، اللہ کے دین کی طرف، اس کی توحید اور اس کے لیے اخلاص دین کی طرف، فرائض و واجبات کی ادائیگی کی طرف دعوت، بد اخلاقی اور منکرات سے خبردار کرنے کی دعوت، سچی دعوت جو کتاب و سنت کے دلائل سے مزین ہو، یہاں تک کہ یہ آواز ملین یعنی لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچے۔ بس وہ ویب سائٹ اچھی ویب سائٹس ہیں جنہیں سچے مخلص لوگ چلاتے ہیں۔ یہ وہ ویب سائٹس ہیں کہ جو انٹرنیٹ کو واقعی دعوت کی ترقی اور عظمت شان بیان کرنے کے لیے غنیمت جانتے ہوئے استعمال کرتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ رسالت الہی کی تبلیغ، امت کی بصیرت اور اسے خیر کی طرف بلانے کے لیے اسے استعمال کریں۔ ایک مسلمان کے لیے یہی لائق ہے کہ وہ اس جدید ٹیکنالوجی کو اس چیز میں استعمال کرے جس میں فائدہ ہے، جو ثمر آور ہے، جس سے اچھے اخلاق و فضائل کی تعمیر کرتی ہے، جو ثمر آور ہے، جس سے اچھے اخلاق و فضائل کی تعمیر ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہمارا کام محض بیٹھ کر ہر کہی بات کو اور ہر نشر ہونے والی چیز کو دیکھنا ہو، براؤز کرنا ہو، خواہ حق ہو یا باطل، اکاذیب ہوں، جھوٹ ہوں یا افتراءات ہوں، اخلاقی پستی میں چلے جائیں اور برائیاں نشر ہوں، تو یہ باتیں مسلمان کے شان شان نہیں کہ وہ یہ کرے، بلکہ اس کے لیے لائق تو یہ ہیں کہ وہ داعی اللہ بنے، فضائل، خیر و بھلائی اور اخلاق کریمہ کی طرف دعوت دینے والا بنے، اور اخلاق و کردار میں فساد برپا کرنے والی ہر چیز سے ڈرانے والا بنے۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے اور آپ کے لیے توفیق اور ہدایت کا طلبگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائیں، یہ جان لیں کہ بہترین بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت ہے، اور بدترین امور دین میں نئے نکالے گئے امور ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور تمہیں جماعت المسلمین کو لازم پکڑنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ جس نے جماعت سے علیحدگی و انفرادیت اختیار کی تو وہ جہنم میں بھی اکیلا پڑا رہے گا۔ اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، جیسا کہ تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بس اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور باکثرت سلام بھیجو۔ اے اللہ، درود و سلام اور برکت بھیج اپنے بندے اور رسول محمد پر اور ان کے خلفائے راشدین اور ہدایت یافتہ لوگوں کے ائمہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم، اور ان کے تمام صحابہ سے راضی ہو جا، اور تابعین اعظام سے، اور جنہوں نے بطور احسن اچھے طور پہ تا قیام قیامت ان کی
پیروی کی اور ان سے بھی اور ہم سے بھی اپنے عفو و کرم و جود و احسان کے واسطے سے یا ارحم الراحمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت دے اور شرک اور مشرکین کو ذلیل کر اور دشمنان دین کو تہس نہس کر دے، اپنے توحید پرست بندوں کی مدد و نصرت فرما۔ اے اللہ اس ملک کو امن و اطمینان کا گہوارہ بنا دے اور تمام مسلم ممالک کو بھی یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے وطن میں امن دے اور ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما، انہیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی فلاح بہبود ہو۔ اے اللہ ہمارے امام المسلمین عبداللہ بن عبدالعزیز کو اور خیر کی توفیق دے۔ اے اللہ ان کے معاملات میں ان کا مددگار بن جا۔ اے اللہ انہیں حق کو حق کر کے دکھا اور اس کی اتباع کی توفیق دے، اور باطل کو باطل کر کے دکھا اور اس سے اجتناب کی توفیق دے، اور انہیں ہر اس عمل کی جانب رہنمائی فرما جسے تو پسند کرتا ہے اور جس سے راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ ان کے ولی عہد سلطان بن عبدالعزیز کو اور خیر کی توفیق دے اور ان کی عمر اور عمل میں برکت دے، اور ان کے اقوال و اعمال میں راسبادی عطا فرما۔ اے اللہ ان کے نائب ثانی نائف بن عبدالعزیز کو بھی ہر خیر کی توفیق دے اور ان کی مسئولیت میں ان کی اعانت فرما دے۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر اور انہیں قادر ہے اور انہیں آئمہ ہدایت اور خیر کے قائد بنا یا رحم الراحمین۔ یہ تقریر جو ہے قدیم ہے، یہ تمام جو ہے وفات پا چکے ہیں، جیسے کہ امیر سلطان بھی جو ہے 22 اکتوبر 2011 میں وفات پا چکے ہیں، اور جو ہے میر نائب بھی جو ہے 12 جون 2012 میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب پہ رحم فرمائے۔ آگے شیخ فرماتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ اس کے ساتھ ہی شیخ کا یہ خطبہ ختم ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ بس سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔